اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والسلام علی اہلہا۔ ارباب اعزا، مثل سالہ گزشتہ ان سال بھی اسی توذق و احتشام کے ساتھ اس جلوس کا انعقاد ہے۔ آپ کا مختصر سا وقت مجھے چاہیے اور میں اس لیے بھی منتظر ہوں کہ انجمن کے سارے ممبران پہنچ جائیں تو میری تقریر تکمیل تک پہنچ جائے۔ عزیزو، کربلا اس مقام ابد کا نام ہے کہ جہاں سے اسلام کو اب فکر نہیں رہی کہ سنت رسول تبدیل کر دی جائے گی، قرآن فراموش کر دیا جائے گا۔ کربلا اس معصوم بنیاد کردار کا نام ہے جس کے سنگ بنیاد میں انتہائی کمسنی کا لہو ڈالا گیا۔ چند جملے سننا، زندان شام پا رہا ہوں۔ کربلا دو حصوں میں تقسیم ہوئی۔ باب اول کا آغاز ہے 28 رجب سن 60 ہجری، روز عاشور ایک باب مکمل ہوتا ہے۔ دوسرے باب کا آغاز 11 محرم، قید خانہ شام کی تاریخی۔ توجہ کرنا، اللہ اکبر لوحے پڑھ لینا، مجلسیں پڑھ لینا بڑا آسان ہے۔ ہمیں ان کرداروں کو سمجھنا ہوگا، اور اگر ہم نے نہیں سمجھانا تو عبادت تو ہے، بے معرفت ہے، اور بغیر معرفت کے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ شیخ پڑے محراب حرم میں پہروں دگانا پڑھتے رہے، سجدہ اس کی تیغ تلے کا ان سے ہو تو سلام کرے۔ ہر پیشانی سجدے میں جاتی ہے، مگر تلوار سر پہ ہو اور سر سجدے میں اطمینان سے جائے، یہ معرفت کا سجدہ ہے۔ وقت نہیں ہے، بہت مجبور پا رہا ہوں اپنے کو چند جملے بولتا میں۔ اب آپ تصور تو کریں، آپ نے 6 مہینے کے بچے کو بچہ ہی سمجھا۔ رب العزت کی قسم، محمد مصطفیٰ کی قسم، علی المرتضیٰ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اصغر 72 میں سب سے بڑا شہید ہے۔ دلیل دے رہا ہوں، بغیر دلیل کے میری بات مت ماننا۔ اس لیے کہ حسین جو 28 رجب کو وطن چھوڑتے ہیں، حسین کو پہلے نکلنا تھا، مگر انتظار کیا کہ اصغر پیدا ہو جائے تو سفر کا آغاز کروں، کیونکہ یہ سفر اسلام کا تھا، یہ سفر قرآن کا تھا، یہ سفر توحید کا تھا، یہ سفر کلمہ طیبہ کا تھا، یہ سفر انبیاء کی سیرتوں کا تھا، یہ سفر محمد مصطفیٰ کے بانی ہونے کا سفر تھا، یہ سفر علی المرتضیٰ کے 19ویں رمضان کے سجدے کا سفر تھا۔ آپ توجہ فرمائیں، جو جملے بات مکمل کر چکا ہوں میں۔ اللہ رے عرفان حسین 6 ماہ کے بچے کا، اتنا کم سن مجاہد کہ ششماہا اس کی صفت بن گیا، ششماہا مجاہد کہا جاتا ہے۔ حسین منتظر تھے کہ اصغر پیدا ہو جائے تب اسلام کے سفر کا آغاز ہو۔ بچہ دنیا میں ظہور پا چکا،
حسین بچے کو لے کے آئے. جانتے ہو یہ کون ہے؟ 72 شہیدوں میں سب اسلام پر قربان ہوئے، مگر یہ اکیلا گواہ ہے امامت کا، معصوم کی عصمت اور بے گناہی کا اکیلا گواہ ہے. ذرا کربلا سمجھو تو کیا ہے. کربلا نام ہے، کربلا نام ہے اکبر کے اصغر کے آغاز کا، کربلا انجام ہے سکینہ کی شہادت کا. مگر یہ دونوں شرف اللہ نے بی بی ام رباب کی گودی میں ڈال دیا. ارباب رضا جملے سنو، حق کی گریہ ادا ہو جائے گا. ذرا اس ماں کے کلیجے سے پوچھو، آج آپ 28 سفر منا رہے ہو نا، 2 معصومین کی میتیں ہیں آج کی تاریخ میں، کتنے مظلوم ہیں دونوں، کون بتا. مگر یہ 2 ذکر بھلائے نہیں جاتے، کیونکہ ہر بیوی قید خانے سے رہا ہونے کے بعد جب وطن پہنچی ہے نا، بہرحال اس کے سر پر وارث کا سایہ تھا. ہائے غریب رباب، شوہر کربلا میں، اصغر کربلا میں، سکینہ کو شام کے اندھیرے قید خانے میں. اللہ اکبر. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے، تم سلامت رہو، تمہارے بچے سلامت رہے. آج حسین کی اس بچی کا ماتم کرنے بیٹھے ہو نا، جب اہل حرم کو قید خانے میں ڈالا گیا، 4 جملے پڑھوں گا بس. تو شام کا جو خرابہ تھا، خراب سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ قید خانہ بنا دیا گیا تھا. جب اہل حرم کو ڈالا گیا نا، تو سکینہ کہتی پھوپھی اماں ہمیں کس گھر میں رکھا گیا ہے؟ یہاں دن کو ہوا بھی تو نہیں آتی، ہمیں سورج بھی دکھائی نہیں دیتا. پھوپھی اماں ہمیں گھٹن بہت ہو رہی ہے، ہمیں کہاں لا کے بٹھالا گیا؟ زینب سمجھاتی رہی، سکینہ سکینہ یہی ہمارا مقدر بن گیا ہے. ماں بہنوں، تمہاری بھی بیٹیاں بچے ہیں، ذرا اپنے بچوں کو سوچ کر رباب کی گودی کی طرف نگاہ کرو. اللہ اکبر. بس 3 جملے اور کہنے ہیں زندان شام پر. زندان شام کیسا تھا بتاؤں آپ کو. زمین جس کی ناہموار تھی، اونچی نیچی، نہ آدمی بیٹھ سکتا تھا، نہ آدمی کھڑا رہ سکتا تھا، نہ آدمی لیٹ سکتا تھا، نہ آدمی سو سکتا تھا. ارے اہل بیت کا مقدر ایسی ناہموار زمین پر بندھی ہوئی رسن کے ساتھ سونا پڑتا تھا. بستر نہیں تھا، تکیہ نہیں تھا. سکینہ پھوپھی اماں کے پاس رہتی تھی. بچی نے جب زمین پر سر رکھا، زمین کا ابھار سر میں چبھنے لگا. اے پھوپھی اماں مجھے نیند نہیں آتی، پھوپھی اماں میرے کان دکھتے ہیں، زمین ہموار نہیں ہے. زینب تسلی دے کے سکینہ کو سینے پر لٹا لیتی. زمین کا ابھار اگر پیٹھ کی طرف ہو، اربابیدہ تصور تو کرو، زینب نے سال بھر تک اس قید خانے میں کیسے گزارا. 2 جملے اور عرض کرتا ہوں. میری ماں بہنوں، تم سلامت رہو، تم سے ہی دنیا میں عزادار پیدا ہونے والے، تم سے ہی عزادار آنے والے، تم سے ہی ماتمدار پیدا ہوں گے. تم اپنی گودیوں کو پاک و پاکیزہ رکھو. ذرا دیکھو رباب کی گود ایسی اجڑی پھر قیامت تک آباد نہ ہوئی. ایک دن سکینہ رات کے سناٹے میں نہ جانے کیا دیکھتی ہے بچی، پھوپھی کے پہلو سے اٹھی. اندھیرا، ناہموار زمین. سکینہ کچھ اندھیرے میں ڈھونڈ رہی ہے. ننھا سا ہاتھ زینب کی پیشانی کو پہنچا. زینب کی آنکھ کھلی. کہو پھوپھی اماں میں سکینہ ہوں. بیٹی تمہیں نیند نہیں آتی؟
کہا نہیں اماں بابا آئے تھے۔ میں اپنے بابا کو ڈھونڈ رہی ہوں، میرا بابا گیا کہاں؟ بچوں کو بہلانا بہت مشکل ہے، اور جب دل جلی بچی جب سے بابا کا سر کاٹا گیا، دو جملے اور مصیبت کے ہیں، زندان شام پارت کر رہا ہوں، تو جب شام کے دربار میں داخلہ ہونے لگا نا، تو ہر سر کو اس کے عزیز کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ لیلا کے ناقے کے پاس اکبر کا سر نیزے پر، قاسم کا سر فروا کے ناقے کے پاس، ایک سر، ایک نیزہ طویل ہے، اس پر ایک بزرگ سر ہے، اور وہ زینب کے ناقے کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ پھوپھی اماں یہ کس کا سر ہے؟ سکینہ پہچانا نہیں، یہ تیرے بابا حسین ہے۔ ارے میرے بابا کے سر کو کس نے جدا کر دیا؟ ارے مجھے کس نے یتیم کر دیا؟ تب سکینہ نے جانا کہ میرے بابا کا سر کاٹا گیا۔ اللہ اکبر۔ اب وہی قید خانہ ہے جو بچی ڈھونڈ رہی ہے، تسلیاں دی جاتی، مسلسل تسلی دی جا رہی ہے۔ ایک وقت وہ آیا، سکینہ سو نہیں رہی تھی، کبھی ماں کی گود بے قراری بڑھتی تھی، پھوپھی کی گود، پھوپھی کلثوم کی گود، لیلا کی گود، مگر سکینہ کو قرار نہیں آتا تھا۔ ایک مرتبہ سجاد نے کہا بہن آ میرے پاس آ۔ معصوم بچے جو اپنی آنکھوں سے سارا غم دیکھ چکے ہوں، انہیں نیند کیسے آئے؟ سکینہ سجاد کے پاس گئی، بھائی نے سکینہ کے سر کو اپنے شانے پر رکھا۔ سکینہ گھبرا کے سر اٹھا کے دی، بھیا تیرے سینے میں کانٹے اگے ہیں کیا؟ کہاں سے پڑھوں میں؟ آپ کہاں تک برداشت کرو گے؟ کیسے کہے بہن یہ شبر نے جو توق پہنایا ہے نا، یہ اس کے کانٹے ہیں۔ بہرحال سکینہ کو زانو پر لٹا، ایسا مظلوم بھائی، اتنا مجبور بھائی بہن کے سر پر تھپکیاں دے رہا ہے، مگر حلقہ زنجیر سکینہ کے سر سے ٹکراتا ہے۔ بھیا کیسے مجھے تھپکیاں دے رہے ہو؟ میرے سر میں چوٹ لگ رہی ہے۔ ہائے بھائی کیسے بتائے بہن؟ اے بہن یہ زنجیر کی کڑیاں ہیں جو تیرے سر سے ٹکرا رہی ہیں۔ سکینہ کو جب نیند آ گئی، سجاد نے کہا پھوپھی اماں لے جا کے بہن کو سلا دو، بختم کیا میں نے زندان شام۔ وہ قید خانہ جس میں نہ اجالا، جس میں نہ ہوا، آل محمد نے سورج کی روشنی دیکھی ہی نہیں سال تک، اتنا تنگ و تاریک قید خانہ۔ اور قید خانے میں قیدیوں کو دن میں کہیں اور رکھا جاتا تھا، رات کو کہیں اور رکھا جاتا تھا، رات کو بے سائبان کے مکان میں رکھا جاتا تھا، اور دن کو لے جا کے جلتی دھوپ میں بٹھا دیا جاتا تھا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ بیویوں کے چہرے کے گوشت پھٹ گئے تھے۔ ہائے ہائے، سکینہ جب جراحت ہوتی کہتی بابا مجھے آ کے لے جاؤ، بابا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، بابا اس قید خانے میں کب تک میں رہوں گی؟ اللہ اکبر۔ کبھی چچا کو یاد کرتی، کبھی بابا کو یاد کرتی۔ ایک وقت تو آیا سکینہ جاگ رہی ہے، ماں کہہ رہی بیٹی سو جا، ابھی سو کیوں نہیں رہی ہے؟ سو جا بیٹی، تسلیاں دی جا رہی ہے، سکینہ سوتی نہیں ہے۔ تھک کے بچی روتے روتے سوئی تو تھوڑا راحت ہوئی کہ سکینہ سو گئی ہے، لیکن آج مجیز تاخیر تک سوتی رہی۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا بیٹا سجاد سکینہ کو زیادہ سکون آ گیا ہے، ذرا قریب جا کے دیکھو سکینہ کب تک سوتی رہے گی۔ غمزدہ بھائی آیا، زخمی شانے کو بہن کے ہلایا، بہن اٹھو، بہن اٹھو۔
بہن اٹھو. ارے سکینہ زندہ ہو تو بولے. بیمار نے ایک آہ سرد کھینچی. فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ بھی اماں ہماری بہن جدا ہو گئی ہم سے. تفصیل نہیں عزیزوں، بس ایک جملہ نیا پیش کر رہا ہوں جس کے لیے میں نے یہاں تک طول دیا تقریر کو. اللہ قسم شام میں 2 طرح کے قبرستان تھے. ایک قبرستان امیروں کا تھا، ایک قبرستان غریبوں کا تھا. جن کا کوئی مونس و غمخوار نہ ہوتا وہ اپنی میت کو لے جا کے غریب قبرستان میں دفناتا تھا. مگر ہائے سکینہ، نہ تجھے امیر کا قبرستان ملا نہ غریب کا قبرستان ملا. اس لئے کہ کوئی تائی نہیں جو قبرستان لے جاتا. آئے قید خانے شاہ، ننھی لحد تیار ہوئی، سید سجاد نے بہن کو دفنایا. اے میرے بابا، آپ کی امانت کو سجاد واپس کر رہا ہے. لو ارباب اعضاء، وہ زندان کا پردہ ہٹا، وہ تربت پر برستی ہوئی غربت. ارے غریب زہرا کی بیٹی غریب تربت میں دفن ہو گئی. اے میری ماں بہنوں، ذرا زندان کا پردہ ہٹا کے تو دکھا دو قید خانہ کیسا تھا. اللہ اللہ. بس آخری جملہ اور 2 منٹ میں آپ کے سامنے میں وہ پیش کر رہا ہوں جو ہماری یہاں آنے والی ہے. عزیزان گرامی قدر، تم عزادار ہو اور عزا کے دین تمام ہونے کو آ رہے، ختم ہونے جا رہا ہے. ایک جملہ سنو. اہل حرم رہا ہوئے. بی بی زینب نے کہا بیٹا پہلے میں سکینہ سے رخصت ہوں. آئے سارے حرم، عماریوں سے اترے. نشیب میں گہرائی میں سکینہ کی چھوٹی سی قبر تھی. بیویاں اتری، ہر بیوی نے پرسا دیا. زینب پہنچی. زینب کے پیچھے سید سجاد. زینب نے جب بھتیجی کی قبر دیکھی نا، کلیجہ منہ کو آ گیا. ننھی چادر ابا سے نکالی، تربت پڑھا دی. بیٹی پردے کا بڑا خیال تھا، آج تیری چادر واپس آئی ہے. اپنوں کو گرا دیا. بس 2 جملہ سننا ارباب اعضاء. اتنے میں ایک مرتبہ سکینہ کی قبر ہلی. بھائی سمجھدار تھا، بہن کیا وجہ ہے؟ آواز آئی بھیا اگر ہو سکے تو چچا عباس کے سر کو میری قبر کے اوپر رکھ دو. بس ارباب اعضاء آخری جملہ ہے زندہ سے متعلق. سید سجاد نے اپنے چچا کے سر کو لیا، اوپر سے نیچے تک دیکھا. چچا میری بہن آپ کو یاد کر رہے. لے جا کے تعویذ قبر پر عباس کا سر ہے اور سکینہ ہے. بھائی سے قریب کا رشتہ کائنات میں کوئی نہیں ملا مجھے. ایک مرتبہ قبر سکینہ پر زلزلہ آیا، قبر میں حرکت پیدا ہوئی اور عباس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. ہتھکڑیوں والے نے ہاتھ جوڑا. بہن چچا سے کیا کہہ دیا جو چچا زار و قطار رو رہا ہے؟ آواز آئی بھیا میں نے چچا سے کچھ نہیں کہا، صرف اتنا کہا چچا سکینہ تیرے دیار میں آ کر تماچے کھاتی رہی، دھرے کھاتی رہی، تازیانے کھاتی رہی. ایک مرتبہ کہا بھیا چچا کے سر کو اٹھا لو. اب جو سر اٹھایا گیا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا. اے چچا معاف کیجئے گا اگر بہن نے کوئی شکایت کی ہوگی، عباس کے لب ہی لے. اے میرے لال سجاد ابھی منزل بہت دور ہے، صبر سے کام لو. ہاں ارباب اعضاء ابھی آپ زیارت کریں گے بچی کو کس غربت میں، کس بے کسی میں اس نشیب میں دفنایا گیا. شاید یہ سکینہ کی آرزو ہو کہ بھیا میرے مر جانے کے بعد مجھے کسی نم زمین میں دفنا دینا.
سکینہ یہ خواہش کیوں کر رہی ہوں؟ کہا بھیا پیاس سے میری ہڈیاں سلگ رہی ہیں، شاید نرم زمین سے مجھے کچھ راحت مل جائے۔ ہائے رے حسین کی بیٹی مر گئی مگر پیاس نہ بجھی، زمین کی نمی نے راحت پہنچانے کا سبب کیا۔ ہاں عزادارو، ابھی آپ زندان کا باقاعدہ تجزیہ و معائنہ و زیارت فرمائیں گے، مشاہدہ کریں گے۔ اب ذرا سا میں آپ سے گزارش کروں، تعظیم میں کھڑے ہو جاؤ، تعظیم میں کھڑے ہو جاؤ۔ 5 لمحے کی اجازت چاہتا ہوں، ہمیشہ عزت و احترام کرنا۔ آپ کے سامنے کربلا کا وہ چشمدید گواہ کی شبیہ آ رہی ہے جسے سید سجاد کہا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ 11 محرم کو ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈالی گئی، پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئی، گلے میں توق خاردار ڈالا گیا، کمر میں لنگر ڈالا گیا۔ اتنا تنگ تھا، ارے بیمار جھک کے رکوع نہیں کر سکتا تھا، ہڈیاں چٹکنے لگتی تھی۔ بہن کو زندان میں دفنا کے اب وہ کربلا کی طرف چلا ہے۔ اے سید سجاد، غلاموں کا آپ پر سلام ہو۔ ہاں ارباب عزا، اب آپ کے سامنے علی کی چھوٹی بیٹی صاحب حیا باپ کی بیٹی ام کلثوم آ رہی ہے۔ آپ اس کی شبیہ آ رہی ہے، آپ زیارت فرمائے۔ کون ام کلثوم؟ جس نے مدینے میں داخل ہوتے ہی عجب جملہ کہا تھا، جیسے ہی نانا کے گنبد پر نگاہ پڑی، فرماتی مدینہ تو جدنا لا تقبلینا وبالحسرات والحزان جینا۔ اے نانا کے مدینے، ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا۔ ہم جب مدینے سے گئے تھے وارثوں کا سایہ سروں پر تھا، بودیاں بچوں سے آباد تھی، آج ہم پلٹ کے آئے ہیں، لا رجال ولا بنینا، نہ مرد باقی رہے نہ بچے۔ ہائے ام کلثوم، آپ کے مرثیے نے ہمیں نوحہ پڑھنے کا سلیقہ دے دیا۔ ہاں ارباب عزا، بس آخری احترام ہے، آخری تعظیم ہے۔ اب وہ ہماری آ رہی ہے جسے سورج کی کرنوں نے کبھی گھر کے آنگن میں نہیں دیکھا۔ ہائے علی نماز صبح میں زینب کو ساتھ رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ بیٹی میرے ساتھ نماز ادا کر۔ باپ کے ساتھ بیٹی کا مصلی لگتا تھا، ادھر باپ بیٹیاں مصلی پر نماز فجر کے لیے کھڑے ہوتے، نماز تمام کر کے زینب آ کے حجرے میں آتی، مولا کہتے زینب ذرا باہر چلنے کی عادت ڈالو، زینب ذرا باہر چلنے کی عادت ڈالو۔ ارے باپ یہ نہیں کہہ سکا زینب میری شہادت کے بعد تجھے کربلا سے کوفے سے شام تک پیادہ چلنا پڑے گا، تعزیانے کھانے پڑیں گے، بچوں کی تربتیں بنانی ہوں گی۔ ہاں ارباب عزا، لو آخری وارث شہید کربلا حسین آپ پر سلام، حسین آپ پر سلام۔ وہ حسین کا بھی امام حسن تھا۔ اللہ اکبر۔ آج بڑے بھائی سے ودا ہو کر حسین آج رخصت آخر کے لیے آئے۔ حسین جب قتل گاہ سے نکلے تو ایک مرتبہ کیا دیکھا، خیمے میں کہرام ہے، آئے سلام کیا ہر بیوی کو، اس کے بعد فرماتے اے ناجوازی، ہے کوئی میری سواری کو لانے والا؟ کوئی مردوں میں نہیں تھا جو حسین کے گھوڑے کو لاتا۔ اتنا ذوالجلال سمجھدار تھا، خود چل کے خیمہ گاہ بھی آیا، اپنے اگلے پاؤں آگے کیے، پچھلے پاؤں پیچھے، اپنے شکم کو زمین کربلا سے ملا دیا۔ اے زہرا کے لال، اب عباس نہیں، علی اکبر نہیں، آئیے ہم آپ کو لے چلتے ہیں منزل مقصود تک۔ حسین نے کہا جلدی پہنچا، میں اپنے قتل کی جگہ خود ہی ڈھونڈ لوں گا۔ ذوالجنا کا اداس لگلایا، آواز ذوالجنا، ارے مجھے یہی اتار دے۔ حسین کو اتارا مگر حسین کا طواف کرتا رہا۔
اور تیر بدن سے نکالتا رہا. آدھا نے چاہا ذوالجناح پہ قبضہ کرے، ایک کو ٹاپے مار مار کر ہلاک کرتا رہا. جب دیکھا اب حسین نہیں اٹھ سکتے، حسین کے لہو سے پیشانی رنگین کی، خیمہ گاہ بھی آیا، آواز دی، سب سے پہلے سکینہ آئی، اے میرے بابا کے ذوالجناح، میرے بابا کو کہاں چھوڑا؟ باغیں کٹی ہوئی، زین ڈھلا ہوا، سیالم